اسلام اور مشک زنی۔ مشک زنی ماسٹربیشن کے حوالے سے دوسرا اہم مسئلہ احساس گناہ کا ہے۔ میرے ایک کلائنٹ نے مشک زنی سے بچنے کی بھرپور کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر احساس گناہ کی شدت کی وجہ سے خودکشی کی کوشش کی مگر خوش قسمتی سے کامیاب نہ ہو سکا۔ مشک زنی گناہ ہے یا نہیں؟ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا؟ اس پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے مگر خودکشی پر تو دوست لازم ہو جاتے ہیں۔ مشک زنی خود لذتی کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رہے کہ شروع میں عموماً نوجوان اسے شوق سے نہیں کرتے بلکہ مجبوراً کرتے ہیں۔ دراصل مرد کے مثانے کے قریب منی کی دو تھیلیاں سیمنل ویزیکلز ہوتی ہیں جو منی سیمن کا ایک حصہ بناتی ہیں۔ یہ نالیاں تقریباً 3.5 دن کے بعد بھر جاتے ہیں۔ منی کا اخراج نہ ہونے پر ان میں اریٹیشن اور ٹینشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے فرد خود لذتی مشک زنی پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مشک زنی کے حوالے سے اماموں کی رائے میں اختلاف ہے۔ ایک امام مالک رحمتہ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ اسے گناہ اور حرام سمجھتے ہیں۔ دو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک گناہ سے بچنے کے لیے بوقت ضرورت کی جا سکتی ہے اور خدا معاف فرما دے گا۔ در مختار جلد اول صفحہ 109۔ امام حنبل رحمتہ اللہ علیہ اسے جائز سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس کا کوئی گناہ نہیں۔ تفہیم القرآن جلد سوم صفحہ 18۔ اسلام میں حلال و حرام بہت واضح ہیں۔ اسلام کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے جب تک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام قرار نہ دیا ہو۔ قرآن مجید میں مشک زنی کے حرام ہونے کا کہیں بھی واضح ذکر نہیں۔ بعض علماء نے سورہ مومنون کی آیات نمبر 6-5 یقیناً فی الحال بائی ایمان لانے والوں نے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سے اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ حرام ہے، جبکہ بہت سے دوسرے علماء نے یہ مفہوم نہیں لیا۔ کچھ نے کہا ہے کہ اس سے مراد متع ہے، بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد زنا ہے، یعنی اس حوالے سے اہل علم میں خاصا اختلاف ہے۔ اگر اس سے مراد مشک زنی لی جائے تو پھر اس سے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ بیوی اور لونڈی کی ہر چیز جائز ہے اور حلال ہے، یعنی مقت انس میں مباشرت کرنا بھی جائز اور حلال ہوگا۔ تو پھر اس پر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ عمل قوم لوٹ کو تو قرآن میں واضح طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ بعض جگہ قرآن نے ایک چیز کی حرمت کا صرف اشارہ کیا مگر کسی دوسری جگہ اسے وضاحت سے حرام قرار دے دیا گیا، یعنی کوئی ایسا گناہ کبیرہ نہیں جس کو قرآن و حدیث میں وضاحت سے بیان نہ کیا گیا ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں مشک زنی کے حرام ہونے کی کوئی واضح آیت موجود نہیں۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے حرام قرار نہیں دیا۔ میں نے احادیث کی اہم کتب کو چھان مارا، مجھے مشک زنی کی حرمت پر کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ملی۔ صرف انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث کا ذکر آتا ہے مگر اہل علم نے اسے غریب قرار دیا ہے کیونکہ اس کی سند میں بعض راوی مجہول اور ضعیف ہیں۔ سلطان احمد اصلاحی۔ پھر میں نے علماء حدیث اور احناف سے بھی رابطہ کیا تو وہ بھی کسی صحیح حدیث کی طرف میری رہنمائی نہیں کر سکے۔ یہ مسئلہ موجودہ دور کی پیداوار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تھا۔ میری ناقص رائے میں اللہ رب العزت اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے سے صرف نظر کیا ہے۔ چنانچہ امام ذہبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مشہور کتاب گناہ کبیرہ کی کتاب میں 79 گناہ کبیرہ کا ذکر کیا ہے جو درج ذیل ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، 2 قتل کرنا، 3 جادو کرنا، 4 نماز چھوڑنا، 5 زکوٰۃ ادا نہ کرنا، 6 ماہ رمضان کا روزہ بغیر عذر کے چھوڑنا، 7 طاقت کے باوجود حج نہ کرنا، 8 والدین کی نافرمانی کرنا، 9 قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا اور 10 زنا کرنا، 11 صلہ رحمی نہ کرنا، عمل قوم لوٹ، 12 سودیلین دین، 13 یتیم کا مال کھانا، 14 اللہ و رسول پر جھوٹ بولنا یعنی ان کی طرف لغویات منسوب کرنا، 15 میدان جنگ سے فرار، 16 حاکم وقت کا رعایا کو دھوکہ بینا اور ان پر ظلم کرنا، 17 گھمنڈ کرنا اور ڈینگی مارنا، 18 جھوٹی گواہی دینا، 19 شراب پینا، 20 جوابازی، 21 پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا،
22 مال غنیمت میں خیانت کرنا، 23 چوری کرنا، 24 ڈاکہ ڈالنا، 25 جھوٹی قسم کھانا، 26 ظلم و زیادتی کرنا، 27 غنڈہ ٹیکس وصول کرنا، 28 حرام کھانا، 29 خودکشی کرنا، 30 اکثر باتوں میں جھوٹ بولنا، 31 اللہ کے قانون سے ہٹ کر فیصلہ کرنا، 32 فیصلہ کرنے پر رشوت لینا، 33 جنس مخالف کی مشابہت اختیار کرنا، 34 ڈیوٹی اختیار کرنا یعنی اپنے گھر والوں میں اخلاقی برائی زنا کو برداشت کرنا، 35 حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا، 37 جانوروں کے منہ پر داغ لگانا، 36 پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنا، 38 دنیا کے حصول کے لیے علم حاصل کرنا، 39 اور علم کو چھپانا، 40 احسان جتلانا، 41 تقدیر کو جھٹلانا، 42 لوگوں کی پوشیدہ باتوں کی ٹوہ لگانا، 43 چغل خوری کرنا، 44 بلا وجہ لعنت کرنا، 45 دھوکہ دینا اور عہد کو پورا نہ کرنا، 46 نجومی اور کاہن کی تصدیق کرنا، 47 خاوند کی نافرمانی کرنا، 48 بلا ضرورت تصویر بنانا، 49 مصیبت کے وقت تمانچے مارنا نوحہ کرنا، 50 ظلم اور سرکشی کرنا، کپڑے پھاڑنا، سر کے بالوں کو منڈوا دینا، بالوں کو نوچنا، ہلاکت اور تباہی کی بددعائیں کرنا، 51 کمزور غلام لونڈی بیوی یا جانور پر ظلم کرنا، 52 پڑوسی کو تکلیف دینا، 53 مسلمانوں کو تکلیف یا گالی دینا، 54 تکبر اور بڑائی کی غرض سے تہہ بند ٹخنوں سے نیچے رکھنا، 55 سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا، 56 مردوں کا سونا یا ریشم پہننا، 57 غلام کا بھاگ جانا، 58 غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، 59 جان بوجھ کر حقیقی نسب کا انکار کرنا، 60 جھگڑالو پن کا مظاہرہ کرنا، 61 اضافی پانی روک لینا، 62 کم تولنا یا کم ماپنا، 63 اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہونا، 64 مردار یا خنزیر کا گوشت کھانا، 65 جمعہ اور فرض نماز کو کلیتا ترک کر دینا، 66 اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، با جماعت کی بجائے تنہا نماز پڑھنا، 67 مسلمان کو کافر کہنا، 68 دھوکہ فریب دینا، 69 مسلمانوں کی جاسوسی کرنا، 70 صحابہ کرام میں سے کسی کو گالی دینا، اے غلط فیصلہ کرنے والا قاضی، 72 جھگڑے کے دوران گالیاں دینا، 73 نصب کا تانا دینا، 74 میت پر نوحہ کرنا، 75 زمین کے نشانات سنگ میل مٹانا، 76 غلط رواج پیدا کرنا یا گمراہی کی دعوت دینا، 70 جعلی حسن پیدا کرنا، 78 مسلمانوں کی طرف اسلحہ کے ساتھ اشارہ کرنا، 79 حدود حرم میں زیادتی کرنا۔ پوری فہرست کا بغور جائزہ لیں، اس فہرست میں خود لذتی کا کہیں ذکر نہیں۔ ایک زمانے میں مجھے بہت حیرت تھی کہ ایک کام جسے 95% لوگ کرنے پر مجبور ہیں وہ گناہ ہے۔ اب علم ہوا کہ اللہ رب العزت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے میں سکوت فرمایا ہے، مگر ہمارے بعض علماء نے اسے حرام قرار دے دیا۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم خودلستی مشک زنی کی وکالت کر رہے ہیں، نہ ہم اس کا مشورہ دیتے ہیں کہ سب لڑکوں اور نوجوانوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ میں نے خود نہیں کی، مجھے احتلام بہت زیادہ ہوتا تھا، ایک رات میں 2 بار تک، اس وجہ سے مجھے اس کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اس موضوع پر معاشرے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کی حقیقت بیان کریں، تاہم اس کے کوئی نقصانات نہیں اور نہ ہی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کی کسی بھی اہم کتاب میں اسے گناہ کبیرہ قرار نہیں دیا گیا۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور یہ ویڈیو آپ کے دوستوں کے کچھ کام آ سکے تو اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔